الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو بڑی رحمت کرے. ایک مسنون دعا مانگنے کا اہتمام کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی مدد سے چلے گا. اس کے کوئی باہر کے عوامل یا اسباب نہیں ہے. فمن نصر الا من عند اللہ، کوئی مدد نہیں ہوگی سوائے اللہ کی مدد. نبیوں کے دشمن تو ہوتے تھے، ہاں، ہر وقت جناتوں میں سے انسانوں میں سے دشمنی کرتے تھے. آپ کے ساتھ بھی کی جناتوں نے انسانوں نے. اس کو بھی اللہ نے جتایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. لیکن فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. مجرمین دشمنیاں کریں گے کوئی بات نہیں، مخالفتیں ہوگی کوئی بات نہیں. کیوں؟ كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اے نبی تیرا پروردگار کافی ہے اس کام کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اور مدد لینے کے لیے. تو نبی کو دو ہی چیز چاہیے. نبی کو اپنے امت کی ہدایت چاہیے اور اپنے لیے مدد چاہیے. اور کیا چاہیے اس کی؟ تو اس کی بشارت یہ کہ کفیٰ بربک ہادیا ونصیرا. تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور مدد دینے کے لیے بھی کافی. یہ دعائیں ہیں اور یہ ہتھیار ہے. کیا ہے؟ یہ ہتھیار ہے دعا. کس کا ہتھیار؟ کہ ایمان والے کا. ہاں، ایمان والے کا ہتھیار کہ اس کی دعا ہے، کہ وہ دعا اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی دعا اس کا ہتھیار ہے کہ وہ اپنے ہتھیار سے اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے اور اپنا کام بھی نکالتا ہے. دونوں ہوتی ہے. اس لیے اس کام میں اللہ سے تعلق پیدا کرنا وہ ضروری ہے سب سے زیادہ، کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے ہو جائے. اس کو انابت کہتے ہیں. اس کو انابت کہتے ہیں. انابت کہتے ہیں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. کہ اپنے پروردگار کی طرف انابت کرو، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف کرو. یہ اندر ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اوپر سے مسلم بھی رہو اسلام کے لباس میں اور اندر سے انابت کے ساتھ. یہ چیزیں ہماری ہیں، یہ چیزیں ہماری ہیں. نقل و حرکت جو ہے وہ تو ابتدائی ہے، وہ کوئی آخری نہیں ہے. اور مانتے تھے کہ کافروں پہ نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کی ادھیتا ہے. ہاں، ابتدا ہے. ابتدا تو ہونی چاہیے ورنہ انتہا کے جو اصل یہ ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور اوپر کی زندگی میں اتباع آ جائے. دعوت کی اصل غرض یہی ہے. جو مولانا الیاس صاحب کو جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ طریقہ کار اتباع کے لیے دیا گیا ہے. ان کی رسالات پڑھو گے تو آپ کو یہ چیز اندر سے ملے گی. لیکن ہمارے ساتھی پڑھتے ہوتے ہیں. ان کی تبلیغ علم و ذکر سے بولی ہے. ہاں، سچی بات یہ ہے. کون پڑھتا ہے؟
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصے میں حیات الشہبہ لکھی اور فرماتے کہ امت سے جو کچھ کہنا کرانا ہے وہ اس میں ہے. ایک بات یہ ہے، جب نفوس چلے جاتے ہیں تو نفوس سے کام لیا جاتا ہے. سمجھتے ہیں بات؟ جب ہستیاں چلی جائے تو پھر انہوں نے جو نفوس چھوڑے ہیں اس سے کام لیا جائے گا. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے اپنی مت میں، ان کے نفوس باقی ہیں کہ انہوں نے ایک چیز چھوڑی ہے تو لوگ اس کو رہ رہے ہیں. تو یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے کہ نفوس جب چلے جائیں تو انہوں نے کیا نفوس چھوڑے. اگر اس نفوس سے یہ بے خبر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں علم و ذکر جو ہے وہ تو ہماری پٹڑی ہے، پٹڑی کے بغیر ریل کیسے چلے گی؟ دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے امت میں علم و ذکر زندہ کرنا ہے. خالی نقل و حرکت سے جہالت دور نہیں ہوتی. محنت وجود میں آتی ہے، جو چلتے ہیں پھرتے ہیں. محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. جتنی محنتیں ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ منفعت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ہر محنت کی ایک منفعت، تجارت کی محنت کہ نفع کمانے کے لیے، زراعت کی محنت زمین کی پیداوار لینے کے لیے، اور دین کی محنت کہ دین کی محنت دیندار بننے کے لیے. ہاں، اور کیا ہے کہ دین کی محنت دیندار بننے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اور دینداری کا معیار وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ شدو کما رأیتمونی اصلی، حدیث شریف ہے، ایسی نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. علماء کا یہ کہنا ہے کہ نام نماز کا لیا ہے اور مراد پورا دین ہے. نام نماز کا لیا، ایسی نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی ایسی دینداری اپنے اندر پیدا کیا کرو جیسے دینداری میرے اندر دیکھتے ہو. یہ مقصد ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی نمازیں بھی بنائی اور اپنی زندگی بھی بنائی. پھر وہ زندگیاں منتقل ہوئی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ زندگیاں جو ہیں وہ دین پر آوے، دینداری زندگیوں میں آوے. یہ اصل مقصد ہے کہ جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کا اس کے پاس دین ہو. عبادت کا دن تو سب کے لیے ہے. ایک پیٹ اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے گی. پھر جو جس شعبے میں تاجر کے بعد تجارت کرنی، مزدور کے بعد مزدوری کرنی، حاکم کے بعد حکومت کرنی، زمیندار کے بعد زمینداری کرنی. یہ مقصد ہے. اس کے لیے علم و ذکر کرتا ہے. علم و ذکر جو ہے وہ دین کی پٹڑی ہے. ریل کی پٹڑی کو تو علم و ذکر یہ دین کی 2 پٹڑیاں ہیں. علم ہے اس میں احکام ہے، ذکر میں ہے وہ اس میں اعمال ہے. احکام اور اعمال یہ ہمارا سرمایہ ہے. اس کام کے ذریعے سے زندگیوں میں علم و ذکر آئے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے اور اعمال آ رہے کچھ حکم کے مطابق کہ جو حکم ہے اس حکم پر عمل ہو جائے. یہ اصل مقصد ہے علم و ذکر کا، زندگی احکام والی اور زندگی اعمال والی بنے. اس لیے حرکت کی تھی امت کو علم و ذکر کے ساتھ، تاکہ علم و ذکر حرکت کرے. سیکھنے سکھانے کے ایسے طور طریقے اس زمانے میں نہیں تھے ایسے آج. تو پھر کس طرح سیکھا جائے کہ صحبتوں سے سیکھا جائے، ایک کتابوں سے سیکھا جائے، ایک صحبتوں سے سیکھا جائے. شہادت صحبت یہ دو سیکھنے کے ذریعے ہوتے ہیں. تو کتابیں تو تھی نہیں، تو لوگ صحبتوں میں سیکھتے تھے، پوچھتے تھے، یاد کرتے تھے. ان کے غلام، ان کے نوکر، ان کے پاس بھی دین کا علم ہوتا تھا. غلام ہے، نوکر ہے، باندیاں ہیں، تو ان کو دین دیتے کہ تم ہم سے دین سیکھو. کیوں؟ یہ سب کے لیے ہے. ابن عباس اپنے خادم کو مقرر کرتے تھے کہ جب میں غسل کروں تو مجھے دیکھنا. ان کا ایک خاص نظریہ تھا، وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے. عام طور پر 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، خود کا تفرد ہے. تو وہ دیکھنا کہ 7 مرتبہ میں نے دھویا نہیں دھویا. یہاں اپنے عمل کی نگرانی کرا رہے ہیں، اپنے عمل کی نگرانی کرا رہے ہیں کہ میرا عمل ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا. کیونکہ دین کی وجہ سے ہمارے اوپر 2 ذمہ داری آتی ہے. اپنی ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرنا، اپنی ذاتی زندگی میں دین پر استقامت اور پابندی پیدا کرنا، اور اپنی عمومی زندگی میں نصرت کرنا. یہ 2 ہمارے کام ہیں. استقامت پیدا کرو، کوئی سنت کوئی مستحب نہ چھوٹے، کوئی فریضہ ہم پر باقی نہ رہے، کوئی نماز ہم پر باقی نہ رہے، کوئی فریضہ ہم پر باقی نہ رہے. ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہو. ہمارے پر کوئی نماز قضا نہیں ہے، سب پڑھ لی. کوئی زکات ہم پر واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں فرائض کی دعوت دیتے تھے. آیا تو صحابہ پڑھو، فرائض کی آپ لوگوں کو نکلنے کی دعوت دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ فرائض ادا کرو. مستقل علماء نے آئے تو صحابہ میں دعوت فرائض، اللہ کے فرائض یہ باقی نہ ہے کسی کے دل میں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی فریضہ باقی نہیں ہے، کوئی نماز، کوئی زکات، کوئی رکن باقی نہیں ہے، سب ادا کر دیے ہیں. اپنی زندگی دین کے ساتھ تو اگلے بنائے ادا کریں. اس طرح ہمارا ہر آدمی صاحب ترتیب ہوگا. اس کا کوئی فریضہ باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا داعی ہے. وہ داعی ہے لوگوں کے لیے اپنے دین کا. دین میں بڑی چیز کہ وہ اللہ کے فرائض. پہلی کتاب کھولو کہ فضائل والی بنیاد اسلام والا خمسین کی حدیث میں لکھی پہلے ورق پر. ہاں یہ اسلام ہے کہ یہ الکام ہم سے ادا ہو جائے. بس ہم کوئی نیا دین لے کر نہیں پھر رہے. ہاں البتہ ہماری دعوت کہ وہ اتباع کی دعوت. یہی بات ہے. مولانا اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر دوسری اللہ نے کھولی تھی، اس کی غرض و غایت اتباع تھی. وہ فرماتے بھی یہی تھے کہ میری بات اور میری دعوت جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری چیز جتنی بات اللہ کا نبی لے کر آیا ہے وہ زندگیوں میں نہ جائے.
اس کی دعوت، اس کی محنت، اس کی تعلیم. اس لیے نقل و حرکت جو ہے وہ حجاب نہیں بننی چاہیے. آج کل نقل و حرکت حجاب بن رہی ہے اور علم و ذکر میں کمی ہو رہی ہے. جو اصل چٹپٹڑی ہے وہ چلنے کے لیے، وہ چلنے کے لیے اصل پٹڑی علم و ذکر، یعنی اللہ کے احکام اور اس پر عمل کرنے کے طریقے، یہ اصل ہے. خوشی کو زندگیوں میں لانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے. اور طریقہ یہ کار یہ ہے کہ فضائل سمجھا کر کے لوگوں کو لاؤ، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے جاتے تھے. وہ صحیح تیرین نہیں ہوتے تھے وہ کہ لوگوں پر حاوی ہو جائیں، بلکہ وہ بشارتیں سناتے تھے، رغبتیں دلاتے تھے، انجام سے ڈراتے تھے تاکہ زندگی مقصد پر آوے. کوئی طریقہ اس لیے فرماتے تھے کہ ہمارے محنت میں فضائل کا علم جو ہے وہ مقدم ہے. فضائل کا علم مقدم، کہ ہر مسلمان کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. جیسے ہر تاجر کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میرے یہاں کتنے میں آئی ہے اور میرے یہاں سے کتنے میں جا رہی ہے. ایسا کوئی تاجر ہوگا کہ کوئی چیز بیچے اور پتہ نہیں کہ کیا دیا؟ ایسا کوئی نہیں ہوگا. تو ہر مسلمان تاجر ہے. كل الناس يغدو مبايع نفسه موبقها وموبقها. یہ فرمایا کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور وہ تاجر ہے. جس کا تاجر ہے اپنی صلاحیت کا، کہ وہ اپنی صلاحیت لگائے گا دنیا میں. یا تاجر مان لگاتا ہے، تاجر اپنی تجارت پر مال لگاتا ہے اور نفع لیتا ہے. تو ہر آدمی تاجر ہے دنیا میں کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیت کو لگائے گا، چاہے کہتا چاہے اس کی صلاحیت لگے گی. اب اس صلاحیت میں کچھ کھوٹ کھائیں گے اور کچھ نفع کمائیں گے. جیسے دکانوں میں ہوتا ہے، کسی کو کھوٹ آئے کسی کو نفع. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری صلاحیت کہاں لگ رہی ہے. ہماری صلاحیت کہاں لگ رہی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و ایمان بڑی چیز ہے. علم و ایمان یہ بڑی چیز ہے. ایمان سے بھی بڑی چیز ہے. اس کے بغیر تو آدمی اللہ کا منکر ہے. دوسرے نمبر میں اس علم اس ایمان سے تقاضا پیدا ہوگا اطاعت کا. ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت، کہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کیا کرے گا؟ اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. جب کبھی رسول بھیجا گیا ہے تو اس رسول کے بھیجنے کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں اللہ کی اطاعت آئے. تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا. عبادت تو خالص اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اطاعت میں شریک ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. کیوں کہ اس سے اجتماعیت بنتی ہے. اس لیے اسلام میں اطاعت کہ اس کی اہمیت ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے، رسول کی اطاعت آئے، ذمہ داروں کی اور بڑوں کی اطاعت آئے. یہ اصل زندگی. حجۃ الوداع میں جو خطبے دیے ہیں اس میں کہ آپ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ اپنے نمازیں ادا کرنا، اپنے زکاتیں ادا کرنا، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرنا تاکہ تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے. اس لیے اس کام کی اصلی غرض کہ زندگیاں اطاعت والی بن جائے اور زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پورا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ابھی کتابوں میں تو ہے
جسے دوائیوں کے اسٹاک میں ہے، لیکن وہ اندر جانی چاہیے. آنکھ کی دوا آنکھ میں، پیٹ کی دوا پیٹ میں، تو فائدہ ہوگا، نہیں تو دوائی سے کیا فائدہ. ایسے ہی جو باتیں ہیں کہ وہ زندگیوں میں آنی چاہیے. خوشی کی دعوت ہے کہ زندگیوں میں دین آئے. جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا دین، جو جس حالت میں ہے اس حالت کا دین. کہتے ہیں آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہے، راحت میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، معصیت میں ہوگا یا اطاعت میں ہوگا. ان 4 سے کوئی خالی نہیں ہے، یا تو راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا اللہ کی اطاعت میں ہوگا یا اللہ کے نافرمانی میں ہوگا. اسے کوئی خالی نہیں ملے گا. جو جس حال میں ہو اس حال کا دین تلاش کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. راحت میں ہے تو راحت کا دین استعمال کرو، راحت کا دین لو. مصیبت میں ہے تو مصیبت کا دین لے لو. معصیت اور گناہ میں ہے تو معصیت اور گناہ کا دین توبہ ہے، توبہ کرے. جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اس کے ذمہ ہے. یہ مطلب ہے اس کام کا. جو جس حال میں ہے اس حال کا دین، یہی مطلب علم و ذکر کا ہے. کہ اس کا علم ہو کہ میں کس حال میں ہوں، اس حال میں کیا دین ہے. پھر کوئی کسی حالت میں بھی بے دین نہیں ہوگا. جی ہاں، کسی حال میں بے دین نہیں ہوگا. اس لیے اصل مقصود محنت کا جو ہے وہ تو زندگیوں میں دین کا آنا اور لانا. باقی طریقہ کار ہے وہ مطلوب ہے، لیکن طریقہ کار بدلتا رہتا ہے. اصل مقصد اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں بدلے گا. ہاں، بلکہ اس پر باقی اور قائم رہنا پڑے گا، نبی کو بھی اور امت کو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. جو باتیں آپ کو امر کے ذریعے سے، حکم کے ذریعے سے ہے نبی پہنچی ہیں، آپ اس کے پابند رہیں. ایک دوسرا، آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی اس کے پابند رہیں. یہ حکم ہے کہ اپنے دین کا اپنے آپ کو نبی بھی پابند بناوے، امت بھی پابند بناوے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح دین جس کے پاس ہو اور پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. یہ ایک کام ہوا استقامت کا. دوسرا کام نصرت کا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. کہ دین کے لیے ایسے حالات، ایسے ماحول بناؤ کہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی جگہ اپنے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دی ہے؟ امت کو حرکت دی. جی ہاں، پہلے دن سے کہ جو ایمان لاتا تھا اس کو اسے قبیلے میں بھیجتے تھے. پھر جب قبیلے اسلام لائے تو جو اسلام لاتے ان کے پاس، ان کے قوموں کے پاس بھیجتے تھے، وقت بھیجتے تھے، جماعت بھیجتے تھے. جب اپنے قوم کو سمجھاؤ، اپنے قبیلے کو سمجھاؤ. یہ حرکت ہے دین کو زندہ کرنے کی. ایک کے ذریعے سے دوسرے کو دین ملا، وہ آخر تک ہے. تو ہمارے ذمہ نصرت بھی ہے اور ہمارے ذمہ استقامت بھی ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں استقامت کریں گے، اتباع کریں گے، اور ہم اپنے عمومی زندگی میں اپنے دین کے مددگار بنیں گے تاکہ دین پر چلنا ہر کوئی کے لیے آسان ہو جائے. نصرت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پانی برس گیا. نصرت کا معنی بھی یہی ہے، پانی برسنا. عربی میں ہم معنی مدد کا لوگ لیتے ہیں، اصل معنی اس کا پانی پہنچانا ہے. پانی ہو گیا تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، جو کی زمین جو اگائے گی، جگہ پانی برس گیا. تو جب نصرت قائم ہوگی تو لوگوں کی صلاحیتیں دین قبول کرے گی، لوگوں کی صلاحیتوں میں دین آئے گا. اس لیے امت کے ذمہ نصرت کرنا ضروری قرار دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو.
کہ دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ، دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے نقل و حرکت نہیں کرو، کہ نقل و حرکت میں تمہارے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور دوسروں کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو دین پہنچے گا۔ نقل و حرکت کے ذریعے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو کتنے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، جی ہاں، اور کتنے ملکوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ نقل و حرکت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے سب کو ایک ہی سیکھ ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ کام ہے، اس لیے نصرت کرنا ہمارے ذمہ میں ہے۔ مسلمانوں کے جان مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ یہ جان مال لگائیں گے، اللہ ان کو جنت دے گا۔ جان مال لگانے والے کیسے ہوں گے؟ اس کی صفتیں بتائیے، التائبون العابدون، کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، تمام غلط زندگیوں سے توبہ کر کے اللہ کے کام میں لگے، پھر اپنی عبادت میں کثرت کرے، کہ کثرت سے عبادت کرے۔ ہاں، دعوت ہضم ہوتی ہے جتنی عبادت کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر تبلیغ ہضم نہیں ہوتی تو عبادت کثرت سے نہیں ہوتی۔ اب کی بات کیا ہے؟ آزادی فرماتے کہ ہم کہ سدھوں کے نشانات صحابہ کے پیشانے پر ایسے ہوتے تھے، یہ بکری کے گھٹنے، بکری کے گھٹنے کیسے ہوتے؟ خاکی رنگ کے ہوتے ہیں، گھس جاتی ہے وہ۔ دیہات کے لوگ سیاح کے لوگوں کو بکری کے گھٹنے نہیں معلوم ہے، دیہات والوں کو معلوم ہے کہ بکری کے گھٹنے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے گھٹنے ٹیکتی ہے پھر بیٹھتی ہے، تو دیکھا اس کا گھٹنا خاکی رنگ کا ہو، بال نہیں ہے، چمڑا بھی نہیں ہے۔ اس سے روکو من ماس، ان کے گھٹنے ایسے تھے جیسے کہ بکری کے گھٹنوں کی پیشانیاں، ان کی پیشانیاں ایسے تھی جیسے بکری کے گھٹنے۔ کتنی عبادت کی ہوگی، کتنے سجدے کیے ہوں گے کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح پیشانیوں پر نشان پڑ گئے۔ جی ہاں، یہ حیات صحابہ دکھائی ہے ہم کو کام کرنے والوں کو، حیات صحابہ دیکھو۔ ہاں، تو ایک نمونہ، ایک نقش سامنے آئے گا، ہوتا یہ کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح ان کے پیشانیاں ہیں، مثل ربطوں کے میدان۔ اور اللہ نے بھی گواہی دی ہے، یہ تو حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی تو وہی جماعت میں ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم صحابہ کو دیکھو گے تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہ دعوت ہضم ہوتی ہے تو عبادت کثرت سے ہوتی ہے، اور دعوت کی محنت ہضم نہیں ہوتی تو عبادت سرسری ہوتی ہے، باقی دوسرے کام۔ ہاں، یہ امتیازی بات ہے۔ پہلے طبقے کو دیکھا جائے گا نا سب کام کے لیے کہ پہلا طبقہ کیسا تھا، پہلے طبقہ ایسا تھا۔ تمام رکعا سجدا، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم ان کو دیکھو گے اصحاب محمد کو تو رکوع سجدوں میں پاؤ گے۔ یہ باتیں کیوں کہی گئی ہے؟ یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہے کہ یہ کام صرف سنت فیرت کا نہیں ہے، جہاں تمام فرقے ان کے پاس سنت فیرت ہے۔ ہاں، باطل کے جتنے فرقے ہیں ان کے پاس سنت فیرت ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ بھی شہروں میں جاتے ہیں، وہ بھی ملکوں میں جاتے ہیں۔ جی ہاں، خالی تم نہیں جاتے ملکوں میں، وہ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں، ملکوں کا سبب ہے، وہ بھی تقلب فی البلاد کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی امتیازی بات نہیں ہے، کہ تو ان میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، لیکن تمہاری بات دوسری ہے۔ کہ تمہاری بات کیا ہے؟ تمہاری بات یہ ہے کہ تمہاری بات میں اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ، اور نیتوں میں اخلاص ہے، نیتوں میں اخلاص، عمل میں اتباع ہے۔
یہ امتیاز ہے. اسی کو عام کرنے کے لیے نقل و حرکت دی ہے. یہ چیز عام ہو جائے، ہماری زندگی اتباع پر آ جائے، انفرادی زندگی اتباع والی، اجتماعی زندگی نصرت والی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر دیا گیا. تیسرا نمبر وہ تصحیح کا نمبر ہے، تکمیل کا نمبر ہے. علم و ذکر نہیں ہے تو چیز صحیح نہیں ہوگی، تکمیل بھی نہیں ہوگی. ماحول کے اثر سے کام ہوگا. اس لیے ہم ماحول کے اثر سے بھی کام کریں گے. ہم تو جو حقیقت ہم کو دی گئی ہے اس پر چلیں گے، اور وہ علم و ذکر دیا گیا امت کو. علم دے کر جہالت سے بچایا ہے، ذکر دے کر غفلت سے بچایا ہے. کہ جاہل ہونا، غافل ہونا، یہ کافر کی صفت ہے. کافر جاہل بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے. ایمان والا ہے نہیں کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی کریمہ، پڑھی لوگوں نے آپ لوگ، اس میں یہ لکھا ہے کہ سرانجام جاہل جہنم دور، جاہل دیکھو عاقبت کمزور، کہ جاہل کا انجام جہنم. کیوں؟ کہ اس کے عملوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے وہ اچھا پر کرتا ہی نہیں، جاہل ہے. جہالت کہ جہالت جہنم میں بھی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہالت میں سے نکالا ہے اور علم و ذکر پر لا کر چھوڑا ہے. وہی اصل ہے کہ علم و ذکر کے کیا زندگی گزرے، کہ اللہ کے کیا حکم ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اور وہ بطور امانت کے بھی ہے اور بطور نعمت کے بھی ہے. دین بطور امانت کے ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی مدد کرو دین کی، اور نعمت کی ہے. نعمت کا اظہار کیا ہے کہ میں نے تو کل اپنی نعمت پوری کر دی ہے. اس لیے نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. اس لیے اس کے پیچھے زندگیاں لگانی ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. صحابہ کے مواعظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کونوا مصابیح الہدی، کہ ہدایت کے چراغ بنو. ہدایت کے چراغ بنو، کونوا مصابیح الہدی. ایک ایک مسلمان ہدایت کا چراغ بنے کہ اسے لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملے. تو منا بیاد حکم، اور حکمت کے سرچشمے بنو، سنت کے پابند بنو. حکمت سنت ہے، یہ نصیحتیں ہیں حیات الصحابہ کی. حکمت کے چراغ بنو، ہدایت کے چراغ بنو. یہی اصل ہے اس کام کی غرض. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اس لیے صرف نقل و حرکت پر گزارا نہیں کرنا ہے کہ نقل و حرکت ہو گئی. نقل و حرکت تو اس کو عام کرنے کے لیے اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، اصل اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے. دواؤں کی تلاش ہے کہ دوائیں اندر اترے گی تو نفع دے گی، گھر میں رہے گی اس کا نفع نہیں ہے بلکہ اندر اترے. اس لیے تیسرا نمبر رکھا گیا ہے علم و ذکر. علم و ذکر دیتے ہوئے دنیا میں جاؤ کہ تمہارے لیے پھر علم و ذکر کا راستہ کھلے گا. جی ہاں، جس چیز کی حرکت ہوتی ہے اس کے راستے بنتے ہیں. تو اس کا راستہ بنانا ہے کہ اللہ کا علم آوے، اللہ کا ذکر آوے دنیا میں. جی ہاں، یہ ہمارا کام ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مدد کریں گے. اور یہ کام اللہ کی مدد سے چلے گا. ومن نصر الا من عند اللہ.
نبی کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، جب وہ آتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، انسان بھی جنات بھی، لیکن ایک اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، ایک لوگ ان کے مددگار بنتے ہیں۔ ایسے یہاں بھی ہوگا کہ لوگ شروع میں نہیں ہوں گے، ایک لوگ جڑیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ لوگ بھی جڑے اور ساتھ ساتھ جس کام کے لیے جڑے وہ ان کی زندگیوں میں آ رہے، جس کو دعوت کہتے ہیں۔ کہ دعوت کے ذریعے یہ ترغیب ہوتی ہے اور یہ ترغیب کے ذریعے سے اس کا اتباع ہوتا ہے، تو زندگیوں میں اتباع ہے۔ ایک مقام اللہ نے انفرادیت کو جانچنے کے لیے بنایا ہے، ہر آدمی کی انفرادیت جانچنے کے لیے اس کی قبر ہے، انفرادیت جانچنے کے لیے قبر کی زندگی ہے، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہوگا، اس کی انفرادی زندگی دیکھی جائے گی، اس کی انفرادی زندگی کیسی تھی تو وہ اس کو سامنے آ جائے، اور ایک میدان حشر کا ہوگا، وہ اجتماعی ہے، یوم تبلی السرائر، آج ساری پوشیدہ چیزیں کھل جائیں گی۔ تو یہ دو میدان رکھے، ایک میدان قبر کا ہے، ایک میدان حشر کا ہے۔ قبر کے میں تو اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی، اور حشر میں کہ اس کی اجتماعی زندگی دکھائی جائے گی۔ اس طرح کام اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، یہ ہم کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے اپنی اپنی زندگیوں کو، اپنی اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے۔ صلاحیت امانت ہے، ضائع نہ ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، یہ نبیوں کی دعوت کا مقصد ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی اطاعت زمین پر زندہ ہو جائے۔ اطاعت وجود آنے سے رحمتیں ہوگی، اطاعت وجود آنے سے ہدایتیں ہوگی، یہ دونوں فائدے اطاعت کے، کہ جتنی اطاعت قائم ہوگی اتنی ہدایت آئے گی، جتنی ہدایت قائم ہوگی اتنی رحمت آئے گی، اور ہم ان دونوں کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اپنی کوششوں پر اطمینان نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ کسب کرنے والا تو اللہ ہے، دنوں کا مالک اللہ ہے، حالات کا مالک بھی اللہ ہے، اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کام میں اللہ کی طرف التجا اور دعا بھی ہے، اور اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو راضی نصیب فرمائے۔ تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اس سے پہلے چند ضروری اعلانات ہیں۔ ایک ریلوے کا کل ہندی اجتماع انشاءاللہ 7-8 فروری کو حیدرآباد، ریلوے کا کل ہندی اجتماع انشاءاللہ 7-8 فروری کو حیدرآباد میں ہوگا۔ یہ ہفتے کی فجر سے ہوگا انشاءاللہ، اور اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آخری مجلس اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو صوبوں کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ تمام حضرات ریلوے سے متعلق جماعتیں بھی بنائیں، اور ریلوے سے متعلق اپنے مجمع کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت بھی کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آئندہ کل ہند مشورہ، جیسے اب یہاں سلطان شاہ میں ہو رہا ہے 20، 21، 22 اپریل پیر منگل بدھ کے دن، یہ انشاءاللہ آئندہ ممبئی جوگیشوری میں ہوگا، ممبئی جوگیشوری میں ہوگا، اور پیر کے دن یعنی 20 تاریخ کو صبح میں ہی کارگزاری شروع ہوگی، اور 22 تاریخ کو صبح سے پہلے کی مجلس کے ساتھ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اس سلسلے میں درخواست یہ ہے کہ صوبوں کے ذمہ داروں کو تحریر کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کرنے کی تعداد بتائی جائے، جیسے یہاں بھی سلطان شاہ میں تقریباً 2000 افراد کو بتایا گیا تھا، مختلف صوبوں کو تعداد دی گئی، لیکن اللہ پاک آپ حضرات کی عمل کو قبول فرمائے، مجمع 4000 سے بھی اوپر ہو گئے۔ تو یہاں تو مسجد میں مجمع کا تعامل، لیکن جوگیشوری جہاں پر آئندہ ہوگا اس میں زیادہ مجمع کا تعامل نہیں۔ اس صوبوں کے ذمہ داروں سے درخواست ہے، گزارش کہ آپ حضرات کا آنا تو مبارک ہے،
جو تعداد بتائی جا رہی ہے بتائی جائے گی انشاءاللہ اس کی رعایت فرمائیں. تو اگر تعداد جتنی بتائی گئی ہے اس اعتبار سے آئیں گے تو ٹھہرنے میں اعمال کرنے میں اور انتظام میں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے. تو گزارش یہ ہے, درخواست یہ ہے کہ صبح کے مشورے سے جو حضرات ہیں وہ تعداد سے وہی آئندہ مشورے ہیں جو 20, 21, 22 کو جوڈیشری بمبئی میں ہوگا اس میں تشریف لائیں. کر لیں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اب جن حضرات کا دعا کے بعد سفر ہے ان سے درخواست ہے جہاں پر کھانے کا انتظام ہے اپنے سفر کا گوشت بھی ساتھ لے کر تشریف لے جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے قبول کرنا. اور کے بعد 20, 21, 22 اپریل دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کام کرانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ دعا مانگ کر اللہ سے کام کراؤ. بارش برسی ہے تو دعا مانگ کر اللہ سے بارش کرا دعا. وہ ہم کو ملا ہے کہ اپنی دعائیں مانگ کر اپنا کام اللہ سے کراؤ. یہ بڑا انعام ہے. تو مانگو, اللہ نے کہنے کا وعدہ کیا ہے, دعا مانگو قبول کرنے کا وعدہ ہو گیا ہے. اس لیے دعا خالی اجتماعی نہیں ہوتی, یہ تو تعلیم کے لیے ہے. جمع ہو کر دعا کرتے ہو اکیلے بھی مانگو. تو اجتماعی دعا تو تعلیم دینے کے لیے ہے, اصل تو انفرادی دعا ہے کیونکہ ہر ایک کی حاجت الگ الگ ہے, ہر ایک کی تکلیف الگ الگ ہے. اس لیے ایک ایک آدمی دعا والا بنے. مسلمان ہے وہ دعا والا بنے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کسی کی دعا مسلمان کی رد ہوتی نہیں, چاہے گنہگار ہو. تو اس لیے دعا کوئی کتبی بڑے دعووں پر نہیں ہے, بلکہ دعا یہ تو اللہ کا انعام ہے مسلمانوں کے لیے. تمہاری کوئی بات ہو تو مجھ سے کہو, میں قبول کروں گا. وہ نے ایسا کیوں لگوں, اس لیے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا. دعا میں جی لگانا ہے, تنہائیاں صحیح کرنی ہے. تنہائیاں صحیح نہیں ہے, ہماری تنہائیاں صحیح نہیں ہے. اپنے تنہائیوں کو صحیح کرنا ہے. پھر ہوگی دعا کی تاثیر کہ تنہائیوں میں کیا کرتے ہو. جی ہاں, اپنی تنہائیاں صحیح کرو, اپنی انفرادی زندگی صحیح کرو, یہ ہم کو حکم ہے. بس تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. انفرادی بات ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ رجحان دلا ہے, اس کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. ہم کو دعائیں بھی سکھائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگو, یہ دعا مانگو, اس دعا سے ہو جائے گا. یہ تو پورا کام مدرسہ ہے چلتا پھرتا. مانگو دعا اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر أحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرغب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك, لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع وتشكر وتعصى وتغفر. أقرب شهيد
وأدنى حفيد حلفت دون النفوس وأغصت بالنواسي وكتبت الآثار نشفت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مظلومين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی کوئی مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. پوری امت سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں عطا فرما. یا اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں عطا فرما. اس عالی کام کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے. اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. پوری امت کی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگا دے. ان کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. اور جتنی بھی محنتیں دینی کام ہو رہے ہیں وہ تجھے ان کا ہونا پسند ہے. ان تمام کاموں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان میں ترقی عطا فرما. اس کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما. استخلاص عطا فرما. استقامت عطا فرما. اپنی کوتاہیوں پر ندامت عطا فرما. اور کبھی کوتاہیوں کو اپنے قدم سے معاف فرما دے. ہمیں وہ خیر عطا فرما جو آپ اپنے مقبول بندوں کو دیا کرتے ہیں. ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما. تمام فتنوں سے محفوظ فرما جس سے آپ اپنے نیک بندوں کو محفوظ فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے وہ ہم کو عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے لے. اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے تیری مرضیات پر گزروا دے. مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما.
موت اور ماں نے موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والے ہمیشہ ہمیشہ بھی رحمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، جو جس پریشانی میں ہے، جس بیماری میں، جس تکلیف میں ہے، اے اللہ اسے اس کو نجات دے، پوری امت کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، توفیق عطا فرما، دین کی جو محنت ہو رہی ہے ایک ایک امتی کو اسے وابستہ فرما اور ہمارے انجام کو صحیح فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح سکون سے بیٹھے رہیں، پورے مجلس سے مسافر کا تحمل نہیں ہے۔